بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الذين قالوا ان اللہ عہد الینا. اب مزید پتہ چل جائے گا اس آیت سے کہ یہ خطاب یہ حرکت یہودیوں کی ہے. الذين قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایک قربانی نہ لا کر دے جس کو آگ آ کر کھا لے. یہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا. قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو نگل لیتی تھی. اب ان بہانے بازوں کی دیکھیں شکلیں. کہتے ہیں اللہ نے ہم سے بڑے پابند اللہ کے عہد کے, اللہ کی کھاتے میں ڈال کے اپنی خرابی کر رہے ہیں. اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے آپ قربانی کریں. اب دیکھیں اللہ نے ہر ڈیمانڈ ان کی نہیں مانی, ورنہ اللہ کر سکتا تھا نا. بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ناجائز مطالبے اللہ نہیں مانتا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے قربانی کریں ہمارے سامنے, اگر آگ اتر کے اس کو نگل گئی تو ہم ایمان نہیں لانا تھا. انہوں نے, اللہ کو پتا تھا. اللہ نے کیا جواب میں کہا رسول پاک سے کہ اے رسول ان سے کہیے قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. اے رسول ان سے کہیے کہ بے شک مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر, اور وہ والی بات بھی جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو, جو تم کہہ رہے ہو, تو ان کو تم نے کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ وہ تو یہ قربانی تمہیں دکھاتے بھی تھے, تم نے انہیں قتل. آپ دیکھیں انہوں نے قتل نہیں کیا لیکن گندگی وہی والی ہے ان کے اندر, صفات وہی ہیں, پرسنالٹی ان کی وہی ہے. تو اللہ کہہ رہے اے رسول ان سے کہیے مجھ سے پہلے بھی رسول آئے تھے واضح معجزے لے کر, اور وہ لے کر کے جو تم کہہ رہے ہو کہ آگ آ کے اترے اور اس کو کھا جائے, وہ لے کر بھی آئے تھے. ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ ان کو تم نے فلم قتلتموہم, تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ جھوٹ بولتے ہو, تم بہانے بازی کرتے ہو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو کہ جب آگ اترے تم ایمان لے آتے ہو, تم نے اپنے نبی کیوں مارے جنہوں نے یہ معجزہ دکھایا تھا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ, تو اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں اے رسول, اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, تو یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے. جاؤ بالبینات, وہ آئے تھے بینات لے کر, یعنی معجزے واضح نشانیاں لے کر. والزبر, زبر جمع ہے زبور کی. زبور ایک خاص کتاب کا نام بھی مشہور ہو گیا, لیکن اصل میں زبور کہتے ہیں ایسی کتاب کو جس میں انتہائی حکمت اور دانائی کی باتیں لکھی. اور زبور کی جمع ہے زبر. وہ ان کے پاس حکمت سے پر کتابیں لے کر آئے تھے. والکتاب المنیر, اور روشن کر دینے والی, منیر کہتے ہیں نورانی کر دینے والی. سراج منیر یعنی ایسا چراغ جو روشنی کر دیتا ہے. رسول پاک سے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا خدا کے اذن سے بنا کے بھیجا. اور کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سراجن, یعنی آپ چراغ ہیں. آپ چراغ ہیں, آپ کے بتائے ہوئے پیغام سے جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. والکتاب المنیر, اور وہ کتاب منیر لے کر آئے تھے. ان کو بھی تو انہوں نے جھٹلایا ہے. جو انبیاء یہ سب کچھ لے کر آئے تھے, لہٰذا یہ بہانے کر رہے ہیں. خدا جانتا ہے اگر بہانے نہ ہوتے تو خدا معجزہ دکھوا بھی دیتا, اور اسی لیے معجزہ آتا بھی ہے تاکہ معجزہ دیکھ کر لوگ ایمان لے آئیں نبی کی صداقت پر. لیکن جو بہانے بازی کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو کہتا ہے تجھے تو نہیں دکھاؤں گا,
تم تو جاؤ، پہلے ہوا تھا تم نے ان کو قتل کر دیا تھا. صلوات پڑھیے محمد والے. اور یہ پھر آ گیا مسئلہ جنگی کی طرف. حالات وہی خطرناک والے چل رہے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. میدان میں گئے ہو، گھر میں رہے ہو، جہاں بھی گئے ہو، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. یہ ذائقہ اصل میں نفس کی صفت ہے. ذائقہ کا جو مطلب ہے ایکوریٹ یہ سمجھ لیں، چکھنے والی. یہ جو ہے نا ذوقوا عذاب الحریق، چکھو، یہ ذوقوا سے ذائقہ ہے، چکھنے والا. ذائق چکھنے والا، ذائقہ ذائقتن چکھنے والی. کیوں مؤنث ہے؟ اس لیے کہ نفس عربی زبان میں مؤنث لیا جاتا ہے. ہم سورج کو مذکر لیتے ہیں اردو میں، عربی میں سورج مؤنث ہے. والشمس وضحاها، یہ ہا جو ضمیر ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ زبانوں میں بعض فرق ہوتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر ذی روح موت کو چکھنے والا، یعنی وہ ٹیسٹ کرے گا اس کو موت کیسی ہوتی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور قیامت کے دن تو بس تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے. موت کے بعد پھر میدان عمل نہیں رہے گا، بس تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے قیامت کے دن. اور پھر نتیجتاً دو شکلیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جس کو آگ سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. یہ فاز وہی ہے فوز، فزتو، مولا کی شہادت کی ضربت کی اور شہادت کی شرط. جس کو جہنم سے، یعنی وہ جو فائنل کامیابی ہے جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. تم سمجھ رہے ہو میدان میں نہیں گئے، بچ گئے 4 دن، مثلا تم سمجھ رہے ہو حالانکہ تمہاری موت لکھی ہوتی تو آ جاتی، اب بھی گھر میں بھی آ جاتی. تم سمجھ رہے ہو کہ تم بچ گئے ہو شہید ہونے سے اور قتل ہونے سے، یہ کامیابی نہیں ہے. لہذا مولا کو جب ضرب لگی ہے نا، مولا سے کامیاب کس کی زندگی ہوگی؟ لیکن جب ضرب لگی ہے، یعنی پیغام شہادت جب ملا ہے، تب فرمایا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور پھر اللہ واپس آتا ہے دنیا کی زندگی کی طرف کہ دنیاوی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کے سامان، سوائے دھوکے کے سامان کے. وما الحیات الدنیا، نہیں ہے کچھ، کیا ہے متاع یہ حیات دنیاوی، الا سوائے متاع الغرور، سوائے دھوکے کے سامان کے. لہذا مولا نے فرمایا تھا دنیا کو غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے جا کر، تجھے میں نے 3 طلاقیں دے دی، مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ غرور وہی دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے، دھوکہ دینے کا، فریب کا سامان ہے. اور ہم دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.